الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وعلى آله وعترته وصحابه الكرماء والشرفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، عشق و محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين. تمامی حمد و صلات، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہان بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم ولی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں سید سروارام سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوحا صاحب ما طغا صاحب علم نشرح معصوم امینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام، سادات عظام، بانیان محفل، محبین، معتقدین، متوسلین، خصوصاً حضرت مولانا صاحبزادہ والا شان پیرجد شفیق حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا
پیر سید محمد احمد رضا قادری حفظہ اللہ تعالی، ان کے معاونین، رفقاء، محبین، معتقدین، متوسلین، عوام اہل سنت، آج ہم خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس جامع مسجد میں جمع ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ و اتم برہانہ، ہم سب کا آنا جانا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین، ذرا اونچی آواز سے فرما دیجیے۔ بندے ماشاءاللہ باذوق ہیں۔ مجھے 11:15 بجے کا کہا گیا تھا تو میں اپنے وقت پہ آ گیا تھا۔ 11 بج کے تقریباً میری گھڑی پہ اس وقت 18 منٹ ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کی تاریخ میں ہی اس کو اختتام دوں، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں اور جن کی سیرت آج سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، ان کی سیرت کا بھی ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جتنے بھی نوافل ہیں، جتنے بھی مستحبات ہیں، ان تمام سے مقدم اللہ کے فرائض ہیں۔ آپ کے ذوق کے لیے پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر آپ بولیں گے تو میں کچھ بولوں گا، کیونکہ 11:18 ہو گئے ہیں، 12 بجنے کے قریب ہیں۔ جس وقت 12 بج جاتے ہیں تو ہر چیز کے 12 بج جاتے ہیں۔ اور قبلہ شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ میرا تعلق شعبہ تدریس کے ساتھ ہے، اور جمعہ کا دن ہے، اور جمعے والے دن بھی ہمارے جامعات کے اندر جو چھٹی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہے، تدریس کا سلسلہ ہے، پھر 2 جگہ خطابات کا سلسلہ ہے، اور یہ تیسرا خطاب ہے، اور وہ بھی رات 11 بجے کے بعد۔ تو جو کچھ ما حاضر ہوا وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ویسے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ تمام ہی رشد و ہدایت کے مالک تھے، اور تمام ہی ہدایت کا مرکز تھے۔ لیکن ان تمام میں سے جن کو نوید فراست ملی اور موافقت وحی کا رتبہ پایا، اور جس شخص کی زبان کے اوپر مالائے اعلیٰ نے گفتگو کی، اور جس شخص کی طرف دیکھ کر کے شیطان نے بھی اپنا رستہ بدل لیا، اور جس شخص کو دیکھ کے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
اور جس شخص کی شخصیت اتنی بلند کہ آج دنیا کے اندر 252 ممالک کے اندر جس وقت دنیا کا کوئی فوجی بھی وردی پہنتا ہے، کوئی پولیس مین اپنی وردی اتارتا ہے، یا کسی ڈاک خانے سے آج ڈاک نکلتی ہے اور اس کے اوپر مہر کا ٹھپا لگتا ہے، اور جس وقت بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی حقداری کا خط لکھا جاتا ہے اور بیت المال کی صفائی ہوتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا لوگوں کو حضرت عمر یاد آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد کیا ہے؟ حضرت عمر کی سیرت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام قبول کرنے سے لے کر کے وصال تک مسلمانوں کی خیر خواہی میں گزرا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی میں گزرا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مقام اور مرتبہ پایا، میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ میری گفتگو کو سمجھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود فاروق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ فاروق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ علامہ صاحب ابھی اپنی گفتگو کے اندر اشعار میں آپ کو بتا رہے تھے، حضرت عمر اسلام لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، عرض کیا حضور اتعبد اللات جہرا ونعبد اللہ سرا، جھوٹے خداؤں کی عبادت سر عام ہو اور ایک خدائے وحدہ لا شریک سچے خدا کی عبادت گھروں کے اندر چھپ کر کے ہو۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ کیا آپ سچے نہیں؟ کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا عمر ابھی مصلحت وقت کا تقاضا ہے، ابھی ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، جس وقت ہمارے پاس افرادی قوت ہو جائے گی ہم عدل اعلان اللہ کے نام کا کلمہ بلند کریں گے۔ حضرت عمر بازد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حسبک اللہ انا، اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور میں عمر بھی کافی ہوں۔ اور عمر کوئی عام نہیں ہے، عمر عام نہیں ہے، عمر وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے خود اللہ سے مانگا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خاصہ، اے اللہ اسلام کو عزت عمر کے ذریعے سے عطا فرما۔ اب اسلام کو غلبہ کیسے ملا؟ ٹوٹل اس وقت 39 لوگ تھے جو مسلمان تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور 40 میں حضرت عمر تھے۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا یہ جو 40 کا عدد ہے بہت ہی پیارا ہے۔ آپ تفسیر نعیمی کو پڑھ کر دیکھیے، تفسیر روح البیان کو پڑھ کر دیکھیے، علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ 40 کا عدد ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور 40 کا عدد ہی وہ ہے کہ جس وقت ماں کے شکم کے اندر نطفہ پہنچتا ہے 40 دن کے بعد وہ اپنی حالت بدلتا ہے، اور 40 دن کے اندر ہی انسان کا یہ جو خمیر ہے تیار کیا گیا، اور 40 دن ہی اس کے اوپر بارش ہوئی ہے۔ 39 دن غم کی بارش، پریشانی کی بارش،
اور ایک دن اس کے اوپر خوشی کی بارش ہوئی ہے. یہ 40 کا عدد عام نہیں ہے. حضرت آ گئے, 2 صفیں بنا لی گئیں. ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. اجازت مل گئی تھی. اب 2 صفیں بنا کر کے حرم کعبہ کے اندر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے. جس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آج مکے کے در و دیوار گونج رہے ہیں اللہ اکبر کی صداؤں سے, حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا کہ آج کے دن عمر نے آ کے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. فرمایا یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین. نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے مسلمانوں کی خیر خواہی کی ہے اس کا انداز اس حوالے سے بھی نرالا ہے. میں محب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. صدیوں پرانی کتاب ہے یہ. اس کتاب کے اندر محب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر کی سیرت کے ابواب کو کھول کے لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت عمر ہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا. سرکار کے دور میں قرآن تھا, سینوں کے اندر تھا, پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا اور کپڑوں کے کچھ چیتھڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا, ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا, کھجور کے ڈنڈوں کے اوپر لکھا ہوا تھا, کچھ بوسیدہ کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. قرآن ایک جگہ کتابی شکل میں نہیں تھا. جس وقت یمامہ کا معرکہ نے آیا, بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضور پے در پہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن موجود ہے, آپ اس قرآن کو کسی طریقے سے اکٹھا نہیں کر لیتے, کتابی شکل دے دی جائے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا, جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. حضرت عمر کا اصرار رہا, بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اللہ نے یہ روشنی ڈال دی کہ ہاں نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن ہے تو اچھا کام, ہے تو اچھا. ایک گل سمجھنے والی یہ ہے اس بات کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمائش کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے انہوں نے کہا ہوا خیر, ٹھیک ہے نہیں کیا ہے تو بہتر. حضرت عمر بھی کہتے ہے تو بہتر. بڑے بڑے فرقہ وارانہ جو مسائل ہیں اس سے حل ہو جاتے. آج کل نمی پونگ جڑی اٹھی ہے نا ساڑی, انہاں دلاں دے وچ ایک نمی چیز پائی جا رہی ہے, کم وہی کرنا جڑا نبی پاک علیہ السلام نے کیتا یا صحابہ نے کیتا, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا. ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں وہی کرنا چاہیے, لیکن جو کام ہو نیک, کام ہو نیک, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو اس سے ہاتھ روکنا بھی اچھا نہیں. موٹی سی مثال دیتا ہوں, کسی صحابی نے اس مائک کے اندر اذان پڑھی ہے, بولو ذرا, اس مائک میں اذان پڑھی ہو,
اس طرح کی مساجد ٹھنڈے اے سی لگے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھی ہوں. صحابہ نے, نبی پاک علیہ السلام نے, سرکار نے اتنے خطبے دیے, حضرت عمر نے خطبے دیے, سپیکر کے اندر اذان ہو, سپیکر کے اندر خطبہ ہو, نہیں, بات کی ایجاد ہے, اچھی ہے, لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے, بھلائی کا کام ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ بدعت ہے لیکن کیا ہے, اچھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جہاں جہاں موجود تھا سارا اکٹھا کروا کر کے اس کو ایک کتابی شکل دے کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی, ان کے گھر میں رکھوا دیا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا, 22 لاکھ مربع میل تک فتوحات ہو گئیں. 22 لاکھ مربع میل تھوڑا نہیں ہے. کہاں کہاں تک اسلام پہنچ گیا اور اسلام کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں, کہاں کہاں تک, 22 لاکھ مربع میل. لیکن صحابہ تو وہاں تک نہ پہنچ سکتے تھے, اور جو قرآن سینے کے اندر تھا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. حضرت عمر بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا, حضور اس طرح کیجیے, وہ جو قرآن حضرت حفصہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے نا, اس کی نقلیں اتروا کر کے چند بندوں کی ڈیوٹی لگائیے, وہ لکھیں اپنے ہاتھوں سے اور مختلف ممالک کی طرف اس کو روانہ کر دیجیے. بس یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں آج کل ہے, یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوش کا سلاح ہے. بغور دیکھیے تو اس کے اندر حصہ چاروں خلفاء کا موجود ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے, دیکھ لیجئے. سب سے پہلے مشورہ دینے والے حضرت عمر. حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور دور اندیش آدمی تھے کہ قرآن کو محفوظ کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو مصحف کے ورقوں کے اندر لکھا جائے یا سینہ حافظ کے اندر موجود رہے. حضرت عمر نے دونوں کا انتظام کیا, مصحف کے اندر بھی لکھوانے کی فرمائش کی اور سینہ حافظ کے اندر محفوظ رکھنے کے بھی اسباب پیدا کیے. دونوں کام کیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر قرآن کی نقول کروا کر کے مختلف ممالک کی طرف روانہ کر دی. اس کی فرمائش بھی مولا علی نے کی. چاروں خلفاء کا حصہ قرآن لوگوں کے ہاتھ کے اندر موجود ہے. پتہ چلا تا قیام قیامت قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور چاروں خلفاء کی قبروں کے اندر روشنی پہنچتی رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. اور سینہ حافظ کے اندر محفوظ کرنے کا انتظام حضرت عمر نے کیسے کیا؟ اپنے ہی دور خلافت میں مسجد میں رمضان المبارک میں تشریف لائے, دیکھا کچھ لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. کوئی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے, کوئی اکیلا اکیلا پڑھ رہا ہے, کوئی ویسے ہی قرآن کا دور کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو رئیس القرہ ہے, ابی بن کعب بھی عام بندہ نہیں, سن لو ذرا دے بارے میں. ابی بن کعب عام بندہ نہیں ہے. ابی بن کعب وہ شخصیت ہیں جن کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابی میرے سامنے ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ. ابی کہنے لگے, حضور قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے ابی سے قرآن سنو. ابی نے کہا, حضور کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور قرآن پڑھتے تھے, ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے پرندے ہوا کے اندر ساکن ہو چکے, ایسا قرآن پڑھتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا,
فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثالا، فرمایا کہ اگر میرا ارادہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب، صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں، کہنے لگے یا امیر المؤمنین ھذا شیء لم یکن، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی، نئی چیز ہے۔ فرمایا میں بھی جانتا ہوں نئی چیز ہے، قد علمت ولکنہ حسن، ٹھیک ہے نئی چیز ہے لیکن ہے تو اچھی چیز، ہے تو اچھی چیز، ہے نہیں لیکن اچھی۔ سارے لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، ابی آگے کھڑے ہو گئے، 20 تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ دوستو آج تک نماز تراویح کے اندر سینہ حافظ کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ جو سینہ حافظ کے اندر قرآن محفوظ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوش ہے۔ یہ دو ہی طریقے تھے کہ مصحف کے اندر بھی ہو اور سینہ حافظ کے اندر بھی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت دیکھا یہ پیارا منظر، پیچھے لوگ سن رہے ہیں، آگے پڑھ رہا ہے، تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ بدعت ہے لیکن کتنی اچھی بدعت ہے، بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ چلو لوگ ہر کام میں بدعت گئی ہیں، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اچھی بدعت ہے یا بری بدعت ہے، یہ نہیں کہتے۔ ہر بدعت بری ہوتی نہیں، ہر بدعت بری نہیں ہے، جو بدعت بری ہے وہ بری ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رشوت لینے کا نیا انداز، جوا کھیلنے کا نیا انداز، لکی کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، یہ بدعت ہے، بری بدعت ہے۔ یہ پیسہ بٹورنے کا جو ذریعہ بن گیا ہے نا، اور رشوت لینے کے جو نئے انداز دنیا کو متعارف کروائے جا رہے ہیں، اور جو سود کا نیا نظام دنیا کو متعارف کروایا جا رہا ہے مختلف انداز سے، یہ بدعتیں ہیں اور یہ بری بدعتیں ہیں اور یہ دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ ان چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست نے عالم اسلام کو بہت کچھ دیا ہے، اور آپ نے اپنے فعل سے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کنت انا وجار لی من الانصار، میں اور میرا ایک پڑوسی انصاری آدمی تھا۔ انصار جو مدینے کے اندر تھے، پہلے سے رہائش پذیر، انہوں نے آنے والوں کی قدردانی کی، ان کی خاطر تواضع کی اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ کہتے کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل یوما وانزل یوما، ہم نے باری باندھ لی تھی، ایک دن اس نے کام پہ جانا ہے، ایک دن میں نے کام پہ جانا ہے۔ جس دن میں کام پہ جاؤں گا وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ٹھہرے گا، سرکار کی سارا دن باتیں سنے گا، جو سب کچھ سنا ہے شام کے وقت میں کام سے آؤں گا مجھے سنائے گا۔ اگلے دن میں کام پہ جاؤں، اگلے دن وہ کام پہ جائے گا، میں سرکار کے پاس رہوں گا، میں سارا دن سرکار کی باتیں سنوں گا، ساری کارکردگی اپنے اس بھائی کو سناؤں گا۔ کہا کہ یہ ہم نے باری آپس میں باندھی ہوئی تھی کہ سرکار کی باتیں وہ ہم سنتے رہیں اور یاد کرتے رہیں اور دنیا بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ یہ سبق دیا ہے حضرت عمر نے اپنے فعل سے، اور آج ہمارے ائمہ کرام جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے دست عرض کروں گا، خدا را لوگوں کو کچھ نہ کچھ علم کی باتیں روزانہ بتایا کرے، روزانہ بلا ناغہ فجر کے بعد کوئی درس کا اہتمام کر لیں۔ جمعے میں تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، اور لوگوں کی حالت کیا ہے، جمعے میں لوگ اس وقت آتے ہیں جس وقت امام نے دوسرا خطبہ پڑھنا، پہلا بھی نہیں، دوسرا خطبہ، عربی دے دوسرے خطبے واسطے شروع ہونا، جدوں دوسری اذان ہونی ادوں لوگوں نے مسجد آنا شروع ہونا، یعنی کیڑی کڑی ہوئے مسیتیں آئیے ہی نہ آئیے تو بس نکلیے سب تو پہلے، اور پھر جیسے ہی سلام پھرتا ہے ٹھکا ٹھک جتیاں باہر مثلا لوگ سٹنا شروع کر دیں، نکل دے، دو فرض ہی پڑھ دے نس جاندے، باقی سنتا بھی نہیں پڑھتے۔ خدا را ان کا کچھ اہتمام کرے، ان کو اپنی مساجد کے اندر بٹھا کر کے کچھ نہ کچھ ان کو سبق دیں۔ سبق کیا ہے؟ قرآن کا درس شروع کر لیں،
حدیث نبویہ کا درس شروع کر لیں, 10-15 منٹ روزانہ آپ بیٹھیں گے, چاہے 4 بندے بیٹھیں آگے, آپ کا انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ کام بڑھے گا. اور جس وقت آپ لوگوں کو قرآن کا ناشتہ, حدیث کا ناشتہ کروائیں گے, روزانہ بلا ناغہ خود بھی کریں گے, لوگوں کو کروائیں گے, انشاءاللہ سارا دن رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں, جس مسجد کے اندر میں ہوں, میں نے متواتر بلا ناغہ 8.5 سال قرآن کا درس دیا ہے, پورا قرآن تفسیر کے ساتھ لوگوں کو سنایا ہے. اور اب میں نے بخاری شریف کا درس شروع کیا, بالترتیب سنا رہا ہوں. صرف اس وجہ سے اپنا علم بھی بڑھے گا, لوگوں کو بھی کچھ ملے گا, لوگوں کو بھی کچھ ملے گا. خدا را اس کام کو بڑھائیے, دین کی بقا اس چیز کے اندر ہے. ہمارے لوگوں کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے صرف اتنا پتا بھی 11 دبونا مرم آ گیا ہوں تو امام حسین دی نیاز کرنی, باقی اور قبراں لپن جانا, اگور کچھ نہیں پتا سن. یا اور سانو اپنے کاروبار دے حوالے نال سارا کچھ پتا نہیں. پتا سانو نماز دا نہیں پتا, نہیں پتا سانو وضو دا نہیں پتا, نہیں پتا سانو دینی گلاں دا نہیں پتا. ہمارے ہاں نوافل کو, مستحبات کو جتنی ترجیح دی جاتی ہے اتنی فرائض کو ترجیح کوئی نہیں. آئیے ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صبح صبح دیکھا, سلام پھیر کے, آپ کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے, سلیمان بن حسمہ, وہ غائب ہیں, نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے. پھٹ چلے گئے ان کی والدہ کے پاس, حضرت شفا رضی اللہ عنہ کے پاس. کہا آج میں نے اپنے بھائی سلیمان کو مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, غیر حاضر کیوں؟ دیکھیے 2 باتیں تھیں یہاں پر, خبر گیری بھی ہے, اصلاح بھی ہے, 2 چیزیں ہیں. ان کی والدہ نے کہا دراصل بات یہ ہے, انہ باتا یصلی فغلبتہ عیناہ, وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے ہیں, ساری رات نوافل پڑھتے رہے ہیں, صبح ان کی آنکھ لگ گئی, وہ نماز پڑھنے کے واسطے آ نہیں سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لان اشہد صلاۃ الصبح فی الجماعۃ احب الی من ان اقوم لیلا, فرمایا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یہ آپ کی تربیت ہے. یہ آج ہمارے ہاں کیا ہے, ہم لمبی چوڑی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں, صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہم لوگ, فجر کی نماز کیا پڑھنی ہے. ہم لوگ مستحبات کو بڑی ہی احسن انداز سے کریں گے, فرائض کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. 11ویں کا ختم ہم باقاعدگی کے ساتھ دلوائیں گے, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم لوگ باقاعدہ جو سال کے بعد ایک دفعہ قربانی آتی ہے اس کو احسن طریقے سے کر سکیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی ہیں, موجود ہیں, قربانی کوئی نہیں کرتے. قربانی حالانکہ ان کے اوپر واجب ہے, 11ویں دیکھ لاؤ گے جی ہر مہینے, لیکن قربانی کوئی نہیں جو واجب کام ہے. ارد گرد کے سارے کام کریں گے, لاکھوں روپیہ لگا دیں گے اپنے مکان کے اوپر, لیکن حج کوئی نہیں کریں گے, حج کی طرف کوئی نہیں. اگر کریں گے تو عمرہ کر کے آ جائیں گے, وہ عمرہ تو نفل ہے, حج بندے کے اوپر فرض ہے. تو دوستو حضرت عمر کی تربیت یہ کہتی ہے کہ فرائض کی بھی پابندی کی جائے اور نوافل کی بھی پابندی کی جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تربیت ہے لوگوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد کے گورنروں کو ایک خط لکھا, اس کے اندر لفظ یہ تھے, توجہ ہے سبھی کی, اب بولو صحیح نا یار. دراصل یہ گفتگو ہوندی ہے نا, شاہ صاحب نے بھی پتا کہ نپی تھوڑی گل ہے, میرے کوئی ایسا گلاں نہیں ہے جہاں مثلا میں شیر شروع کرنا تاری جا توجہ ادا ہوئے میرے ال, میرے کو سیدھیاں سیدھیاں گلاں وہی آ جڑیاں قرآن تے حدیث دے وچ, اگے پیچھے گل کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو ایک خط لکھا, اس خط کا جو متن تھا وہ یہ تھا, آپ نے فرمایا, موطا امام مالک کے اندر یہ لفظ موجود ہیں, ان اہم امرکم عندی الصلاۃ. فرمایا گورنرو گل سن لو کان کھول کے, میرے نزدیک سارے کام اہم ہیں, ان تمام کاموں میں سے اہم کام نماز ہے. فمن حفظها حافظ علیہا, جس نے اس کی حفاظت کر لی اور نماز پابندی سے پڑھ لی, حافظ دینہ,
اس نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا ہے, اپنا دین بھی بچا لیا ہے. اور پھر فرمایا ومن ضیعها فهو لما سواه اضیع, اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا, فرمایا مجھے اس بندے سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کام بھی پورا کر سکے گا, مجھے کوئی توقع نہیں. جڑا بندہ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتا انہیں باقی کام کی کرنے, انہیں مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی اور کام بھی کر سکے گا. فرمایا کہ سب سے مقدم نماز ہے, سب سے. اور آپ نے پھر جتنے بھی بڑے بڑے عہدے دار تھے نا, آپ کا روب تھا, ایک باقاعدہ روب تھا. جس وقت آپ بھیجتے تھے کسی کو عہدے کے اوپر فائز کر کے, اس کی اکاؤنٹبلٹی کرتے, چیک کرتے, اس کے پاس اب مال کتنا ہے, کیسا لباس پہن کے جا رہا ہے, کس سواری پہ جا رہا ہے, ساتھ لے کر کیا جا رہا ہے. جس وقت واپسی آتا اس وقت بھی دیکھتے کہ اب کیا پہنا ہوا ہے, کس سواری کے اوپر آیا ہے, اور کیا ساتھ لے کر آیا ہے. کہیں مسلمانوں کا مال بٹور کے تو نہیں لے آیا. اچھے طریقے سے عہدیداروں کی, حاکموں کی آپ خبر گیری کرتے. اور ہے کوئی مائی کا لال کہ جو بڑے سے بڑے گورنر کو کہے کہ وقت کا خلیفہ ہو, اور گورنر سے کہے ہاں بھی ادھر میں کم کرنے میں نال کم کر, آؤ ذرا حضرت عمر کی آپ کے سامنے رکھوں یہ سیرت. گرمیوں کا دن ہو, حضرت احنف بن قیس, یہ عراق کے گورنر تھے, یہ عراق کے, اپنے وفد کے ساتھ آتے ہیں. دوپہر دن دی لگی ہوئی شکر دوپہر, حضرت عمر نے اپنے سر کے اوپر مڑاسا مارا جنہوں کہتے ہیں, سر کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے, اور بیت المال کا ایک اونٹ ہے اس کو تیل مل رہے ہیں, تیل مل رہے ہیں. احنف بن قیس وقت کا گورنر, اسے بلایا, فرمایا دع ثیابک ہلم الیہ, فرمایا اپنے مہمان والے کپڑے لا دے تے میرے نال آ, جڑا کام میں کرن دیا اے کام کر. میں مہمان والے کپڑے لا دے جڑے پائے ہوئے آ. مجال تھی کہ احنف بن قیس آگے سے کہہ سکے کہ حضور میں تو مہمان آیا ہوں, ابھی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, وقت کا گورنر ہوں نا. فرمایا وَأَعِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, فرمایا یہ اونٹ میرا نہیں, اس اونٹ کے اندر یتیموں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا حق شامل ہے. یہ اونٹ میرا نہیں ہے, یہ بیت المال کا اونٹ ہے. امیر المومنین جس وقت اس کی خدمت کر رہا ہے تو تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو بھی اس کی خدمت کرے. لوگوں نے کہا حضور بات یہ ہے, کسی خادم کو عرض کر دیتے آپ یہ کہ وہ اس کی خدمت کر لیتا. آپ نے فرمایا احنف بن قیس اور وقت کے خلیفہ عمر سے بڑھ کر قوم کا خادم کون ہو سکتا ہے. حضرت عمر کا یہ پیغام ہے, قوم کا سردار قوم کا لیڈر نہیں ہوتا. عوام کہے گی لیڈر, وہ اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہے گا, وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم ہی کہے گا. وہ اپنے آپ کو قوم کا کیا کہے گا, خادم ہی کہے گا. یہ لوگوں کی خدمت گزاری کے نام پر ووٹ لینے والے اور لوگوں کو کہنے والے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق سیکھیں. رات کا وقت ہو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپکے سے گھر میں داخل ہو جائیں, چپکے سے باہر آ جائیں, اور طلحہ بن عبید اللہ دیکھ لیں کہ امیر المومنین ہے, کسی کے گھر میں رات کو کیوں جاتے ہیں, ذہن کے اندر آ ہی جاتا ہے. اگلے دن وہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے اس گھر میں خود چلے گئے, دیکھا ایک اپاہج مائی ہے جو بستر مرگ کے اوپر ہے اور اس کی چارپائی سیدھی کرنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ پوچھتے ہیں کہ مائی صاحبہ یہ رات کے وقت بندہ کون آتا ہے؟ کہا میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں, نابینا ہوں, مجھے علم نہیں ہے کہ کون آتا ہے, لیکن جو بھی آتا ہے صحیح آتا ہے, میری چارپائی بھی سیدھی کرتا ہے, میری گھر کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے, اور کھانے پینے کے لیے کوئی سامان بھی رکھے چلا جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا عہد تھا, یہ حضرت عمر کی سیرت ہے. حضرت عمر نے فرمایا لو ماتت صخلۃ علی شاطئ الفرات ضیاعا لخشیت ان یسألنی اللہ عنہا. فرمایا اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن مجھے خوف ہے کہ اللہ عمر سے کہیں وہ بھی نہ پوچھ لے. نہر کے کنارے اور بکری کا بچہ بھوکا مر جائے,
یہ ممکن ہی نہیں کہ بھوکا مر جائے, بکری کا بچہ ہو, پیاسا مر جائے. فرمایا عمر کا خوف ہے کہ کہیں عمر سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی مواخذہ نہ کر لے. دوستو یہ خودداری تھی آپ کی, اور یہ اپنی احساس ذمہ داری کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستو جہاں پر اپنے عہد کے اندر اتنے کام کیے, رعایا کو سبق سکھلائے اور رعایا کے واسطے انتظامات کیے, محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اہل بیت اطہار کی بات نہ ہو تو میں کہتا ہوں حضرت عمر کا باب بھی مکمل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے صرف اہل بیت اطہار سے محبت کے قصیدے پڑھ کر نہیں سنائے, محبت کر کے دکھائی ہے. میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں, بات طویل ہے, ایک ہی جو ہے وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. علامہ محب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو اپنے اس دیوان کے اندر لکھا ہے. فرماتے ہیں لما فتح اللہ المدائن علی صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہو, مدائن فتح ہو گیا, مسجد نبوی کے اندر جتنی بھی غنیمتیں تھیں لا کے ڈھیر کر دی گئیں. لوگ آ گئے اپنا اپنا حق وصول کرنے کے واسطے. حضرت امام حسین بھی آئے, ان کو 1000 درہم دے دیے گئے. حضرت امام حسن بھی آئے, 1000 درہم دے دیے گئے. وقت کے خلیفہ کا بیٹا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ وہ بھی آیا, 500 درہم دے دیا گیا. 500 درہم, بات آئی گئی ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے والد محترم میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا, اپنے دل کی تشفی چاہتا ہوں. یہ حسن اور حسین اس وقت چھوٹے تھے, فی سکک المدینہ, مدینے کی گلیوں کے اندر اس وقت کھیلا کرتے تھے. جب سے میں جہاد کر رہا ہوں, تلوار کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں, انہوں نے تو ابھی تک جہاد بھی نہیں کیا, جہاد میں شرکت تک نہیں کی. آپ نے ان کو 1000 دے دیا اور مجھے 500 درہم دیا. میں تشفی چاہتا ہوں. حضرت عمر کا جواب سنو, رہتی دنیا تک کے عاشقوں کو سکون کے پیالے پلا دیے ہیں. فرمایا بیٹے اس طرح کر, اذهب چلا جا, فاتنی بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا, جا چلا جا ان کے باپ جیسا باپ علی لے آ, ان کی ماں جیسی ماں فاطمہ لے آ, اور ان کے نانا جیسا نانا محمد عربی لے آ, اور ان کی نانی جیسی خدیجہ الکبریٰ لے آ, اور میں ان کی رشتہ داریاں تو لے آ, حق تجھے میں دے دیتا. فرمایا کہ لم تأتینی لم آتی بیکا, میں تو میرے پاس اس طرح کی رشتہ داریاں لا نہیں سکتا اور میں تجھے دے نہیں سکتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا, زبانی کلامی نہیں. اور علامہ محب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ بھی لکھا جاء الحسن والحسین یستأذنان علی عمر وجاء عبد اللہ بن عمر فلم یؤذن لعبد اللہ بن عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کار خلافت میں مصروف ہیں, وہ کام لکھ رہے ہیں, اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اجازت کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر آئے, دیکھا والد محترم مصروف ہیں, اجازت بھی نہ مانگی, ویسے ہی چلے گئے. امام حسن اور حسین بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو ہمیں کیسے مل سکتی ہے, وہ ویسے ہی دیکھ کے چلے گئے. حضرت عمر کو خبر ہوئی کہ شہزادے ہیں, اور وہ ایسے ہی چلے گئے بیٹے کی وجہ سے, کہ بیٹا چلا گیا اور یہ بھی چلے گئے. شہزادوں کو بلایا, پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا شہزادوں دیکھو, انما انبتا ما فی رؤوسنا اللہ ثم انتم, خدا کی قسم اگر عمر کے سر کے اوپر جو بال اگے ہیں اگر ان کو عزت ملی ہے تو تمہارے قدموں کی وجہ سے ملی ہے. میں تمہارے واسطے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, جب چاہو آ سکتے ہو, جب چاہو جا سکتے ہو. آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, منصب نبیًا, منصب نبیًا, منصب نبیًا, منصب صحابی,
فضل دوں من سبا صحابی من سبا صحابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہیں، کتب تشیع کے اندر بھی یہ بات موجود، اہل سنہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود. کو پتہ ہونا چاہیے امام حسن اور امام حسین یہ شبیہ مصطفیٰ تھے. مولا علی خود فرماتے ہیں ما بین الصدر الی الراس الحسن. حسن جو تھے وہ سینے سے لے کر سر تک نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور حسین نیچے سے لے کر یعنی سینے سے لے کر نیچے تک نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے. دونوں کو ملایا جاتا، غور سے دیکھا جاتا، تصویر مصطفیٰ نظر آ جایا کرتی تھی. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو لکھا ہے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا. میں غلط نظر آسان کر دینا سمجھ جاؤ گے. خط توأم کیا ہے؟ یہ خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. خط لکھنے کا ایک طریقہ ہے. جس وقت آپ جو ہے وہ کھلے عام کسی کو اپنا خط دکھانا نہیں چاہتے، پہلے جو ہے ڈاک کا سلسلہ ہوتا تھا نا، آج کل تو موبائل فون آ گئے ہیں، SMS ہو جاتا ہے، واٹس ایپ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ پھر لائیو کال ہو جاتی ہے. آ کر کے ان چیزوں نے متروک کر دیا، لیکن پھر بھی ڈاک کا ایک نظام اپنی جگہ پہ. خط ہوتے تھے، کچھ خط ایسے ہوا کرتے تھے جو کسی کو بتائے نہیں جاتے تھے، لیکن لکھنے والا اپنی ہوشیاری سے لکھتا تھا. اس کو خط توأم بولتے تھے. وہ لکھا کیسے جاتا تھا؟ دو ورقے سامنے جوڑ لیے جاتے تھے، دو ورقے اس طریقے سے سامنے جوڑ لیے، دونوں کے ارد گرد نمایاں نقش و نگار بنا دیے جاتے تھے. نمایاں جو خط کا متن ہوتا تھا نا، وہ آدھا اس ورقے کے اوپر ہلکی پینسل کے ساتھ یعنی ہلکے کلر کے ساتھ آدھا ادھر لکھ دیا جاتا تھا. جو دیکھنے والا ہوتا تھا نا وہ کہتا کھول کے دیکھا یار کچھ بھی نہیں لکھا ہے، بس نقش و نگار ارد گرد بنے ہیں، وہ غور نہ دیکھتا ہی نہیں. جبکہ اس کے اندر تحریر بھی ایک لکھی ہوتی تھی، آدھی ادھر اور آدھی ادھر. جدہ مسجدیں کئی بندے ڈیڑھ شاہی کر دیا نا، میں جتیدہ پیر ایک ادھر لاتا ایک لاتا ادھر، لیکن جڑے شہار نا بندے وہ ادھر بھی چک کے لے جاندے، انہوں نے پتا ہوں جنہیں جتی چکنی ہے وہ چک کے لے جاندے. یہ میرے ساتھ جو بندے آئے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جتنیاں تہاڈی مہربانی ہے اپنی چک کے رکھ لیو اندر، پتا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بندے کی نیت کی ہے اسی نہیں جان دے. سیدھی گل ہے، کیوں کل میری جوتی بھی میری مسیتوں چک کے لے گیا کوئی بندہ. سیدھی گل ہے، میں صحیح دس رہا تمہیں. لوگ اپنے امام مسجدوں بھی معاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی مرضی ہے، یہ بھی ان تقدیر الہی ہے. یہ میں نے تفنن نے ایک بیچ میں بات کر دی ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ خط توأم وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ دو ورقوں کے اوپر آدھا مضمون لکھا جاتا ہے، اور نقش و نگار بالکل واضح. جو خط کا مضمون ہے وہ بالکل سادہ سا، جس وقت کو بندہ جوڑ کے دونوں ورقوں کو پڑھتا، جس تک پہنچتا ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے کہ دیکھ جو لے کر آیا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جس کے پاس پہنچا ہے وہ دیکھ رہا ہے غور سے کہ متن کیا لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. دونوں شہزادے ملتے ہیں تو صاف شکل پاک نظر آتی ہے. خط توأم میں لکھا ہے، یعنی اس جڑواں خط کے اندر لکھا ہوا ہے، دونوں خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. فرمایا یہ نور کے دو ورقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دو شکلوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی تصویر بنا کے ظاہر کر دیے. اور پھر معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، لوگ مثلا ایمی ارے گارے نتو خیرے شاعر نو پڑھ دے، اعلیٰ حضرت نو پڑھو، انہوں نے کی لکھیا؟ انہوں نے میں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. فرمایا کہ تمثیل نے یہ مثال ہی ہے. فرمایا ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سرکار کا سایہ ان کے اوپر پڑ گیا ہے، کہ مثال بتا رہی ہے آدھے سے حسن بن گئے ہیں آدھے سے حسین بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت گلی کے اندر جاتے دیکھا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق فقط امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے، دوسری روایت یہ کہتی ہے امام حسن ایک کندھے پر، امام حسین دوسرے کندھے پر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار اپنے اوپر سوار کروا کے ان کو بازار کے اندر اس طرح چکر کٹوا رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، قریب گئے، کہا شہزادو نعم المرکب، دیکھو تو صحیح تمہاری کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے جو ارشاد فرمائے، میں عمر سواری کی طرف تو دیکھ رہے ہو، نعم الراکبان، یہ بھی دیکھو سواری اتنی اعلیٰ ہے تو رب نے سوار بھی کتنے اعلیٰ بنا دیے۔ دوستو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی شان پڑھ کر نہیں، آپ نے اپنے عملی اقدام کر کے دکھائی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگوں کے تخیلات بدلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، سوگ کے دن ہے۔ میں یہاں پر اسلامی جو لٹریچر ہے اور جو اسلام کی تربیت ہے وہ واضح کرنا چاہوں گا۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے سوگ جو ہے فقط اور فقط اہل میت کے ہاں 3 دن تک ہے، جن کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے 3 دن تک سوگ ہے۔ وہ شہدائے کربلا صدیوں بیت گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اور شہید کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے شہید نو مردہ خیال بھی نہیں کرنا، مردہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، مردہ خیال بھی نہیں کرنا، یہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق کھاتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، تو ہمارے علماء نے پتہ کیا کہا، فرمایا کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم تو مردے دا ہوندا۔ اور یہ شہید جن کے اوپر مہر قرآن نے لگا دی تو ان کا ماتم کیا؟ ہاں اتنا ہے، ان کے فضائل اور مناقب جو سچے کتب احادیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو مستند علماء کی کتب کے اندر ہیں اور مستند علماء بیان کرتے ہیں، اور گڑی گڑائی تقریریں نہیں اور گڑے گڑائے واقعات نہیں، جو مستند احادیث سے ثابت ہیں، ان کو پڑھا جائے، سنا جائے، عشق بڑھتا ہے۔ اور ان کے نام پر ہم جتنا چاہیں اصالہ ثواب کریں۔ اس دن کو خصوصاً یہ جو عاشورہ کا دن آتا ہے، عاشورہ کے دن کو، اس دن کو امام علی مقام کے ساتھ تو نسبت حاصل ہے ہی ہے، بہت سارے انبیاء کے ساتھ اس کو نسبت حاصل ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نیچے اترے تو یہ عاشورہ کا دن تھا، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تو عاشورہ کا ہی دن تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو اگر فرعونیوں سے نجات ملتی ہے تو یہی دن تھا۔ بہت سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دن کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ انبیاء کا ذکر کریں، ان کا صبر کو پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ رونے اور رلانے کے واسطے جو ہے محافل کا انعقاد کریں، نہ، رونے اور رلانے کے واسطے غم کی کیفیت طاری کر لینا، کالے کپڑے پالنا، ماتم کرنا، نوحے سننا، جدہ ساڑھے عام رواج ہو گیا نا کہ لوگ نوحے سنی جاؤ یہ ہونے کوئی نہ، یہ اسلامی شعار نہیں ہے۔ نعتیں سنیں، نعتیں آپ سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ جو سنی علماء نے نعتیں لکھی ہیں، جو سنی نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی ہیں، فضائل و مناقب پڑھے ہیں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، آپ پڑھیں سنیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ یہ لازمی کہ ہم نے جو ہے وہ ماتم والے جو ہے وہ جو اس طرح کے خرافات والے نوحے ہیں وہی سننے، کیا رکشے اور کیا ویگنیں اور کیا بسیں، جدھر دیکھو وہاں نوحے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی لٹریچر نہیں ہے، اسلامی میسج نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے صدقے اس امت کا کھویا ہوا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو عروج، جو کھویا ہوا عروج ہے، اس کو دوبارہ عطا فرمائے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔